شمع جلے گی تو اجالا ہوگا، علم کے پھول کھلیں گے تو بہار آئے گی۔ سامعین بس اور محقر حاضرین، آج کا یہ منظر کتنا حسین و دلکش اور پرکیف و پربہار ہے۔ ایک طرف موسم کی باد بہاری نے کائنات مسابقے کے حسن و جمال کو دوبارہ کر دیا ہے۔ ہر طرف خوشیاں، مسرتیں، چمک دمک اور مسکراہٹیں ہیں، تو دوسری طرف ہم طلاب جامعہ اور علم و عمل کے نجوم و کہکشاں کے لیے سعادت کا مقام ہے کہ ہمارے اس سالانہ مسابقتی اجلاس میں دنیا علم و فن کی ایسی چیدہ عبقری شخصیات جلوہ گر، جلوہ پگن و جلوہ افروز ہیں، جو اپنے وقت کے فن خطابت کے درس و تدریس کے امام اور علم بردار کہے جاتے ہیں، جن کی علمی و فنی، دعوتی و اصلاحی، تعلیمی و تربیتی خدمات کا ایک روشن باب ہے۔ اس زرعی موقع پر ہم اپنی جانب سے اور منتظمین و رفقائے انجمن و دیگر طالبان جامعہ کی جانب سے مسند نشین تشریف فرما مہمانان کرام، مقتدر شخصیات، معزز ترین ہستیاں جناب مولانا رضوان الدین صاحب معروفی، شیخ الحدیث اشاعت العلوم عکل کنواں، ادیب العصر، ماہر زبان و قلم مولانا یحییٰ صاحب اشاعت العلوم عکل کنواں، مولانا یوسف صاحب ندوی بھوپال اور مولانا فیض الدین صاحب بھوپال اور دیگر حاضرین کے تشریف آوری پر خلوص دل سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہوئے کلمات ترحیب پیش کرتے ہیں، اور بصمیم قلب آپ کا ممنون و مشکور ہے کہ آپ گونا کو مصروفیتوں اور گرا قدر ذمہ داریوں سے وقت ثمین فارغ کر مدیر جامعہ دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر تقریر و خطابت کی نسبت پر منعقد ہونے والی اس بابرکت و پررونق مجلس میں اپنی جلوہ گری اور ورود باسعود سے فرحت و مسرت کا عمدہ و قیمتی سامان فراہم کر رہے ہیں، فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ مد نظر ہے خاطر مہمان نگاہ میں، مد نظر ہے خاطر مہمان نگاہ میں، آنکھوں کا فرش ہم نے بچھایا ہے راہ میں۔ قابل عزت تکریم اساتذہ کرام اور جامعہ کے علمی گنجا و گل، ارباب علم و فضل اور اکابرین دین و ملت کا یہ مسلمہ دستور اور آئین عمل رہا ہے کہ کسی بھی مذہبی، سیاسی یا اصلاحی اجلاس کے باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل مسند صدارت پر کسی لائق و فائق اور مسلم الثبوت شخصیت کو فائز کر لینا اپنا فریضہ منصبی سمجھتے ہیں، تاکہ ان کی سرپرستی میں اجلاس حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر جائے۔ تو اب ہم بلا تاخیر اپنے اجلاس کی صدارت کے لیے ایسی عظیم المرتبہ شخصیت سے درخواست کرتے ہیں جن کی ذات جہاں مسند درس و تدریس کی زینت ہے تو وہیں پر میدان خطابت کی شہسوار بھی ہے، جو جامع صفات، صاحب علم و فضل، پیکر اخلاص و محبت ہے، جس کی صلاح و ارشاد، تعلیم و تربیت اور صلاحیت و مہارت کی خوشبو سے اشاعت العلوم عکل کنواں کے گلشن علم و فن کی ہر کیاری معطر ہے، اور جس کی علمی سرگرمیوں سے وہاں کے بامودر منور ہے، جس کی ذات کے ساتھ انتصاب خود عہدہ صدارت کے لیے باعث فخر ہے۔ اس سے میری مراد عظیم المرتبہ رفیع الدرجہ حضرت مولانا شیخ محمد رضوان الدین صاحب معروفی متصلہ العالی شیخ الحدیث جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں ہے۔ صرف توقع ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ تمام حاضرین اس حسن انتخاب کی تائید و توصیف کریں گے، اور حضرت والا بھی میری اس مخلصانہ والہانہ درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم تمام عقیدت مندوں و خوشہ چینوں کے حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ تم ہی کو ہے زیبا صدارت نشینی، تم ہی کو ہے زیبا صدارت نشینی، تم ہی سے چمن میں ہے بو آفرینی، ہو سرخیر تم بزم دانشورہ میں، مناسب تم ہی کو ہے یہ جاگزینی۔ صدر ذی وقار اور سامعین کرام، بفضل اللہ تعالی آرزوئیں شاد کام اور تمنائیں بامراد ہوئی، اور حضرت والا کی مسند صدارت کی شرف قبولیت نے ہمیں اس دلکش موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم باضابطہ مسابقے کا آغاز کر سکیں۔ تو آئیے
रस्म तफवीज़ सदारत के अंजाम पजीरी के बाद उस किताब मुक़द्दस की तिलावत से मुसाबक़े का आगाज़ किया जाए जो लारेब है, हुदल लिल मुत्तक़ीन है, जिसका हर पारा लाजवाब, हर रुकू बेमिसाल, हर सतर लाजवाल, हर लफ्ज़ मज़ऊद, हर हर्फ मुबारक, हर हरकत दिलकश, हर सुकून दिल आमेज़, हर नुक्ता बसीरत अफरोज़। और बक़ौल अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा, मोहम्मद भी तेरा, जिब्राईल भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरी तर्जुमान तेरा है या मेरा। आइए उसी किताब फितरत मुबारक आयत की तिलावत के लिए ऐसे क़ारी कुरान को दावत देते हैं जिसने कुरानी फ़ज़ा में आँख खोली है, जिसका अंदाज़ क़िरात कैफ़ व मस्ती से सरशार करता है। इससे मेरी मुराद बिरादरान मोहम्मद यासिर मुरवा से है। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएं और आयत कुरानी से अरबाब मजलिस के क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाएं। इस शेर के साथ मौसूफ़ का इस्तिक़बाल करते हैं। जो देखता है देख के मंजर पे दंग है, जो देखता है देख के मंजर पे दंग है, नन्हे से एक दिए की हवाओं से जंग है। अब भी हो सकती है तुझ पे बारिशे लुत्फ़े अमीन, कर तिलावत मर्द मोमिन रोज़ कुरान करीम। जिसको चाहे रब मेरा इश्क़ बिला
اور جس کو چاہے رب میرا عشق بلال دے، وہ چاہے تو خشکی سے سمندر نکال دے، وہ چاہے تو خشکی سے سمندر نکال دے، قدرت سے اپنی کیل کو پتھر میں پال دے، وہ خدا وہ ہی میرا خدا، وہ خدا۔ فرعون کی تلوار سے موسیٰ کو بچایا، اس کے ہی گھر میں پال کے دنیا کو دکھایا، فرعون کی تلوار سے موسیٰ کو بچایا، اس کے ہی گھر میں پال کے دنیا کو دکھایا، اس کے ہی گھر میں پال کے دنیا کو دکھایا، جس نے عصائے موسیٰ کو پھر سانپ بنایا، جس نے عصائے موسیٰ کو پھر سانپ بنایا، اور لشکر فرعون کو دریا میں ڈبایا، وہ خدا وہ ہی میرا خدا، وہ ہی میرا خدا، وہ خدا۔ اور بنجر زمین سے چاہے تو سبزہ نکال دے، بنجر زمین سے چاہے تو سبزہ نکال دے، ویران میں بھی ہاجرہ امی کو پال دے، ویران میں بھی ہاجرہ امی کو پال دے، ساری مصیبتوں کو رحمت میں ڈھال دے، ساری مصیبتوں کو رحمت میں ڈھال دے، ایڑی رگڑتے بچوں تو زمزم نکال دے، وہ خدا وہ ہی میرا خدا، وہ ہی میرا خدا، وہ خدا۔ وہ جس نے ابابیلوں کو کنکر عطا کیا، ایک پل میں ابرہہ کا تکبر مٹا دیا، وہ جس نے ابابیلوں کو کنکر عطا کیا، ایک پل میں ابرہہ کا تکبر مٹا دیا، ایک پل میں ابرہہ کا تکبر مٹا دیا، اس طرح موتب کی دعا کا صلہ دیا، اس طرح موتب کی دعا کا صلہ دیا، ہاتھی کی ساری فوج کو بھوسا بنا دیا، وہ خدا وہ ہی میرا خدا، وہ ہی میرا خدا، وہ خدا، جس نے عصائے موسیٰ کو پھر سانپ بنایا، جس نے عصائے موسیٰ کو پھر سانپ بنایا، اور لشکر فرعون کو دریا میں ڈبایا، وہ خدا وہ ہی میرا خدا، وہ خدا اس طرح مطلب
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر ذی وقار، مہمانان عظام اور معزز و مکرم سامعین کرام، علم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے جس کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اعمال و اخلاق میں علم کی ضرورت ہے، عبادت و ریاضت میں، تصنیف و تالیف میں، معاشرت و معاملات میں اور وعظ و نصیحت میں۔ غرض انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں علم کی ضرورت ہے، کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے اجالے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ علم ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو زمین کے ذرے کو آسمان کا تارہ بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے کو زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لیکن تحصیل علم میں اخلاص کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ ایک موقع پر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے تحصیل علم میں اخلاص کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر طالب علم میں اخلاص ہوگا تو علم میں نورانیت، تعلیم و تدریس میں برکت اور وعظ و ارشاد میں تاثیر پیدا ہوگی، خدا طلبی اور سرور عشق آئے گا، رب کی رضا حاصل ہوگی، ایثار و قربانی کا جذبہ موجزن ہوگا، طالب علم کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوگا اور اس کی زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی کرشمہ سازی ہوگی۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر طالب علم میں اخلاص ہوگا تو روح زمین پر اس سے افضل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اے طالبان باوقار، اگر طالب علم بڑے سے بڑا مفسر، شاندار مقرر، اچھا انشاء پرداز، کامیاب مدرس اور فصاحت و بلاغت کا امام بن جائے، وہ کتنا ہی بازو سلیم الطبع اور بحر علم میں مستغرق کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے اندر اخلاص اور خون جگر کی کمی ہوگی تو اس کی ساری تقریریں اور تحریریں بے سود ہو جائیں گی، اس کا علم و فضل رائگاں ہو جائے گا۔ اسی لیے رب کریم نے اخلاص کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہیں مخلصین لہ الدین کہا تو کہیں الا للہ الدین الخالص فرمایا، مگر اس کے برخلاف اخلاص سے عاری لوگوں کو کتوں اور گدھوں سے تشبیہ دیتے ہوئے فمثلہ کمثل الکلب تو کہیں کمثل الحمار یحمل اسفارا فرمایا۔ جی ہاں، آج طالب علم میں کمی ہے تو اخلاص اور خون جگر کی، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں میں سرور عشق نہیں اور چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا ہے، نقش ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں کسی نہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرنا ہوگا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ آج مذہب اسلام پر طرح طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی باطل فرقہ قرآن کی آڑ میں باطل افکار پیش کر رہا ہے تو کوئی حدیث کو اپنا موضوع بنا کر اپنی خواہشات کو دین کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی ضد نبوت کا دعویٰ کر کے بھولے بھالے معصوم مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، تو کوئی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں گستاخانہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسی سنگین صورتحال میں ہم صرف مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر عوام الناس پر دین کی خدمت کا کامیاب کمند ڈالنا چاہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہ دینی علوم کے پاسبانوں، آج دنیا ہماری رہنمائی کی محتاج ہے۔ جب لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ملت اسلامیہ کی خدمت اور ان کی رہنمائی کے لیے ماہر عالم دین بنے تاکہ ملت اسلامیہ کو گمراہی سے بچا سکیں۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تحصیل علم کے ساتھ ساتھ جوہر اخلاص اور پونجی اختصاص سے برابر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، لیکن تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تشانی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرت صدر محترم مشفق و مکرم اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور حاضرین مجلس، آج کے ان نازک حالات میں مذہب اسلام پر چوترفہ حملہ ہو رکھا گئے. بڑے بڑے فتنے جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں. قسم قسم کے ایمان سوز، اسلام سوز، اخلاق سوز اور انسانیت سوز فتنے ابھر رہے ہیں. مادیت کی لہریں، الحاد و بے دینی کے طوفان اور قوم پرستی کی آندھیاں نبوت محمدی سے آنکھیں ملانے کو تیار ہیں. مسیلمہ کذاب نئے روپ دھار کر نبوت محمدی کو چیلنج کر رکھا گئے. اسلامی سرمایہ پر ڈاکہ ڈالا جا رکھا گئے. اسلامی قلعوں میں شگاف اور دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ کا سہارا لے کر عالمی سطح پر بے حیائی و بدکاری، فحاشی اور عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور افسوس کہ دنیا ان شعلوں میں جل کر خاکستر ہو رہی ہے. بالخصوص امت محمدیہ کا وہ نوجوان جو پہلے فن سپاہگری اور تیغزنی کا دل دادا تھا، آج رقص و سرود کے فن میں کمال حاصل کر رہا ہے. وہ نوجوان جو پہلے سنگلاخ وادیوں کو اپنے قدموں سے روکتا تھا، اب تفریح گاہوں اور پارکوں کے چکر کاٹ رہا ہے. یہی نوجوان جو پہلے سوختہ چٹانوں اور وحشتناک گھاٹیوں میں سو جایا کرتا تھا، اب نرم گرم بستروں، گداز قالینوں اور مخملی لحافوں کا متلاشی ہے. یہی نوجوان کے پہلے تلواروں کی چمک جس کے دلوں کو مسرور کرتی تھی، اب نرم و نازک ہونٹوں کے تبسم سے اس کی جان میں جان آتی ہے. یہی نوجوان جو پہلے تلواروں، تیروں، خنجروں اور نیزوں سے کھیلنے کا عادی تھا، اب وہ زلفوں سے کھیلنے کا عادی بن چکا ہے. اسی کا رونا روتے ہوئے اقبال مرحوم نے کہا تھا: تیرے صوبے کے افرنگی، تیری قالین ایرانی، لگو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نظر حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی. کچھ نوجوان وہ بھی تھے جن کے ایمان کی پختگی، بلند ہمت و اعلیٰ کرداری، حق گوئی و بہادری کی مثالیں خود خالق کائنات بیان کرتا ہے. اور اپنے کلام الہی میں ان کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ایک نوجوان وہ بھی تھا کہ اپنی خواہشات سے لاپرواہ ہو کر جب جنگ میں پہنچتا ہے تو وسیل الملائکہ کا تمغہ حاصل کرتا ہے. مگر افسوس، صد افسوس، وہ نوجوان جو کبھی بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت، عزم و حوصلے سے عبارت تھا، آج طاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت پر فریبتا ہے. الغرض آج کا مسلم نوجوان الحاد و بے دینی کے طوفان بلاخیز میں پھنسا ہوا ہے. لیکن اے امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں، اے قوم کی رگوں کے لہو اور اے اسلام کے سپاہیوں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اٹھو اور اپنے اندر پاکیزہ جذبات کی گرمی، خلوص کی چاشنی، ربانیت کا جلال و جمال، محبت کی تپش اور عزائم میں بلندی پیدا کرو. اور ہاں، تمہاری نگاہوں کے سامنے صدیق اکبر کا جلالی ایمانی ہو، عمر کی حکمت و دانائی ہو، عثمان کی حیا و پاک دامنی ہو، علی کی فتوت و پامردی ہو، حمزہ کی شجاعت و بصارت ہو، ابو ذر کا فقر و استغنا ہو، سلمان کا صدق و صفا ہو، ابن مسعود کی معرفت و آگہی ہو، خبیب کا جذبہ شہادت و جانسپاری ہو، بلال کی للہیت و آرمتگی ہو، مصعب کی حکیمانہ دعوتی سرگرمی ہو، اور خاندان یاسر رضی اللہ عنہ کی صبر و شکیبائی ہو. قوم کے غیور نوجوانوں، خدا را اس جوانی کو غنیمت جانو
اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اغتنم شبابک قبل حرمک پر عمل پیرا ہو جاؤ. جوانی کی اطاعت اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو نوجوان اپنی جوانی کو دین کے لیے تج دیتا ہے وہ سائے عرش کا مستحق ہو جاتا ہے. دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سپارے گرد سے مینا و جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین اسی احتشام اور قابل صد افتخار حکم صاحبان، آج میرا موضوع سخن ہے سیرت نبوی کا جہادی پہلو. میرے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تلوار کا سہارا کیوں لیا؟ وہ کیا حالات تھے جن میں آپ نے جہاد کو اپنایا؟ اور جب اپنایا تو میدان جہاد میں کیا نمایاں کردار ادا کیا؟ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ کسی معلوم نہیں کہ بعثت سے قبل پورا عرب پیغمبر علیہ السلام کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. آپ کا ایک ایسا مقام تھا کہ ذرے ذرے کو آپ سے محبت اور پیار تھا، لیکن جب اسلام فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا اور تاجدار فتحان توحید کا اعلان کیا تو تمام مشرکین عرب آپ کے مخالف ہو گئے، اپنے برائے بن گئے. پھر کیا تھا؟ ظلم کا سیلاب امڈ پڑا. آپ کو اور آپ کی رسالت کے اقرار کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی. صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی. اللہ کا نام لینا بھی دشوار کر دیا گیا. ہدیے کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں نے دائی حق کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا. یہی وہ حالات تھے جن میں مجبور ہو کر مسلسل 14 سال صبر و تحمل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اپنایا. میرے عزیز دوستوں، اسلام اپنے متبعین کو محبت و الفت اور اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، کیونکہ اسلام نام ہے امن و امان کا، اسلام نام ہے صلح و عاشی کا، اسلام نام ہے عدل و انصاف کا، اسلام نام ہے اخلاق و کردار کا. اسلام کو شر و فساد، خونریزی و سفاکی سے کوئی واسطہ نہیں. اسلام کو تلوار سے کوئی سروکار نہیں. اسلام پھیلا ہے اخلاق سے، تلوار سے نہیں. پورے دور نبوت میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ قبول اسلام کے لیے کسی کی گردن پر تلوار چلائی گئی ہو، کسی کو اسلام کے لیے مجبور کیا گیا ہو. اگر تمہیں اس کا اقرار نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ، حضرت ابو بکر جیسے وجیہ انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا؟ حضرت عمر جیسے جلیل اور بہادر انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا؟ حضرت عثمان غنی جیسے صاحب ثروت شخص کو اسلام پر کس نے مجبور کیا؟ حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو اسلام پر کس نے مجبور کیا؟ حضرت حمزہ جیسے طاقتور انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا؟ حضرت شاہ حفصہ جیسے نجاشی صاحب سلطنت کو اسلام پر کس نے مجبور کیا؟ ان سب کا ایمان ہم کو بتلاتا ہے کہ اسلام امن و امان کا مخزن ہے. لیکن یہ جوگیت اور رہبانیت کی تعلیم لے کر دنیا میں نہیں آیا ہے. اگر کوئی مسلمانوں کی ایمان سے کھلواڑ کرے، مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرے تو اس کا تحفظ اپنے اعتبار سے ہر شخص پر ضروری ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ رحمت للعالمین کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر نجستیں پھینکی گئی، لیکن کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کو مجروح نہ ہونے دیا. جب آپ کو ہر طرف سے تنگ کر دیا گیا، کاروبار چھوڑنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ کی مخالفت میں کوئی کمی نہ آئی، تو پیغمبر اسلام
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. وہ قوم ہی فاتح اور قائد ہے جہاں میں جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کوئی حقیقت جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار. سامعین کرام، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. اس مذہب کی اشاعت میں اخلاق، حسن اخلاق اور اخلاق رسول کا بڑا دخل رہا ہے. باطل نظریات کے حاملین نے یہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے کہ اسلام کی اشاعت بطور شمشیر ہوئی ہے، لیکن تاریخ و سیر کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام کی اشاعت اخلاق بلکہ مکارم اخلاق سے ہوئی ہے، جس کا اعتراف اپنے تو جانے دیجئے غیر بھی کرتے نظر آتے ہیں. سچ ہے جادو ہے جو سر چڑھ کر بولے. سامعین کرام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ اخلاق کے ذریعے قلیل مدت میں مردوں کو مسیحا بنا دیا، زمانہ جاہلیت کو خیر القرون کا احساس بخشا، عرب کے صفا پورے انسان دوست بن گئے. ان کے اخلاق کو دیکھ کر دشمنان اسلام پاسبان اسلام بلکہ پاسبان عالم بن گئے. باغیان دین حامیان دین کے نام سے پکارے جانے لگے. الغرض اسلام ترقی کرتا چلا گیا. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس کے فیس سے افسردہ چمن لہانے لگے، مردہ کھیتی میں جان پڑ گئی، سویا ہوا سبزہ جاگ اٹھا، سنسان باغ جس کی پتیاں مرجھا کر گر چکی تھی، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا چلتے ہی اس میں نئی اور ہری پتیاں نکل آئی. آئیے تاریخ کے اور آپ کو کھولتے ہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غالب آ چکے ہیں. دشمنان اسلام سر جھکائے سزا کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا جو نمونہ پیش کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. دشمنوں سے خطاب ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ جاؤ آج محمد کی طرف سے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. آگے بڑھیے. سردار سمامہ آپ کا گھوٹا پیاسا تھا لیکن اخلاق رسول سے متاثر ہو کر عاشق رسول بن گیا. اکرمہ بن ابی جہل توحید کا دشمن تھا، اخلاق نبی نے اس کو توحید کا پجاری بنا دیا. حذیفہ بن عمیر جان کے در پہ تھا، اخلاق حبیب کی وجہ سے گرویدہ اسلام بن گیا. اجران کا راہب اسلام سے متنفر تھا، حضور کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کا شہدائی بن گیا. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں پر کس نے تلوار اٹھائی؟ کہ یہ حکم اسلام اخلاق کا نتیجہ نہیں تھا. نوجوانان اسلام آج دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اسلامی اخلاق ایک ایسا شجر سایہ ہے جس کی چھاؤں میں انسانیت توجہ نکھرتی ہے. یہ آب حیات کا وہ سمندر ہے جس کی موجیں انسان کو حیات بخشتی ہے. یہ ایسا آفتاب ہے جس کی ضیاء پاشی نے پوری دنیا میں امن و امان، عدم تشدد، سکھ چین اور پیار و محبت کی روشنی پہنچاتی ہے. اور جس فرد یا جس جماعت نے یہ فلسفہ سمجھ لیا وہ حلقہ بغوش اسلام ہونے پر مجبور ہو گیا. برادران اسلام، آئیے اسلام کی چند تعلیمات کا جائزہ لیں جن کو دیکھ کر، پڑھ کر، پرکھ کر اور بروئے کار لا کر ایک جہان اسلام کے دامن وسیلت بنا لینے پر فخر محسوس کرنے لگا. آپ نے فرمایا وَإِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، کہیں اسلام ارحموا عَلَى الْأَرْضِ کا نغمہ سناتا ہے، کہیں احسن إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ کا سبق پڑھاتا ہے، کہیں سلمًا قَدْ عَقَدَ سَدَدِ رسول بتاتا ہے، کہیں وَعَفْوًا مَنْ ظَلَمَ کا مستر سناتا ہے، کہیں إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کا مصالح درس دیتا ہے. یہی وہ سب تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا اور اس کی اشاعت روز افزوں ہوئے. حضرات، علت وقت دامن کی ہے ورنہ طائف کے واقعہ سناتا، فتح مکہ کی رضا سناتا، جنگ احد کی منظر کشی کرتا، جنگ حنین میں آپ کے اخلاق کے اثر کی جھلک دکھاتا، ذہن کعبہ اور سرزمین عرب کے قصے سناتا، مکہ کی گلیوں کی سیر کراتا. جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے عظیم اخلاق کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی، تلوار کھینچ کر میں یمنا ہو کر مٹی کہنے والے کو معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں اسلام کا شجر سایہ پھیلتا ہی گیا، اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی. نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی، نہ میزائل پھینکنے کی ضرورت پڑی. اہل مغرب پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور
کتنے لوگوں پر تلوار اٹھائی. اٹھ کے اب بسنے جہاں کا اور یہ انداز ہے. اٹھ کے اب بسنے جہاں کا اور یہ انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. معزز و مکرم اساتذہ کرام اور جامعہ کے نوشفتہ پھولو، اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پر کلام ازلی میں یہ اعلان اس لیے کیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام مل جائے کہ الفاظ قرآن اگر دل ہیں تو حدیث شہیرت، قرآن اگر سورج ہے تو حدیث اس سے حاصل کرنے والا چاند، قرآن اگر درخت ہے تو حدیث اس کی شاخیں، قرآن اگر شاخ ہے تو حدیث اس کی پتیاں، قرآن اگر پتی ہے تو حدیث اس کی کلیاں، قرآن اگر کلی ہے تو حدیث اس کے پھول، قرآن اگر پھول ہے تو حدیث اس کی پنکھڑیاں، قرآن اگر پنکھڑی ہے تو حدیث اس سے بکھرنے والی خوشبو. اسی لیے قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی حفاظت پر بھی بھرپور توجہ دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات نَظَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1375 اور فرمان نبوی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. بخاری شریف حدیث نمبر 1623 کو مد نظر رکھتے ہوئے حامیان اسلام اور عاشقان نبوت نے شروع سے ہی زبان نبوت سے جھڑنے والے موتیوں کو پرونے میں کافی عرب و ریسی سے کام لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد صدیق امام غازی کے بیان کے مطابق حدیثوں کا ایک عظیم ذخیرہ جمع ہو گیا. دریا علم نبوت کے شناوروں تدوین و جمع حدیث کا مبارک سلسلہ بھی چل ہی رہا تھا کہ مرکز علم و فن کوفہ میں ثابت بن سوتی کے گھر سن 80 ہجری میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی بن نعمان رکھا گیا، لیکن دنیا اسے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے. خیر القرون میں آنکھیں کھولنے والی اور علمی ماحول میں پرورش پانے والی اس عبقری شخصیت نے جہاں علم ادب و علم انساب کو موضوع بحث بنایا، وہیں علم کلام اور حدیث و فقہ میں بھی مہارت تامہ حاصل کی. چنانچہ علامہ زاہد بن حسن الکوثری تعلیم الخطیب صفحہ نمبر 256 پر لکھتے ہیں كان ابو حنیفہ من کبار حفاظ الحدیث واعلانهم صدر الائمہ علامہ موفق بن احمد المکی امام اعظم ابو حنیفہ کے شوق طلب حدیث کو بیان کرتے ہوئے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں قدم الکوفہ محدث فقال ابو حنیفہ لاصحابه انظروا هل عنده شيء من الحديث ليس عندنا. آپ کے اشتغال علمی کو سراہتے ہوئے حافظ سمعانی لکھتے ہیں جیسا کہ امام اعظم اور ابن حدیث صفحہ نمبر 138 پر درج ہے اشتغل بطلب العلم وبالغ فيه حتى حصل له ما لم يحصل لغيره. علم حدیث کے متوالو یہ تو تھا علم حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مہارت کی دستاویز اور کمال فنی کی شہادت، لیکن وہ تاریخی اور امتیازی کارنامہ جس نے امام ابو حنیفہ کے امام اعظم بنایا وہ حدیث میں آپ کی اہم ترین تصنیف کتاب الآثار ہے. آپ کے عہد مبارک میں احادیث مبارکہ کا ایک عظیم ذخیرہ غیر مرتب شکل میں موجود تھا. آپ نے سب سے پہلے اس کتاب میں فقہی ترتیب کے مطابق احادیث کو مرتب کر کے وہ امتیازی انفرادی کارنامہ انجام دیا جسے تاریخ نے سنہرے حروف میں درج کیا ہے. سامعین علی وقار،
آپ کا یہ نرالا طرز اور انوکھا انداز اتنا مقبول ہوا کہ امام دار الہجرہ مالک بن انس جیسے جلیل القدر محدث نے بھی موطا کی ترتیب میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نقش قدم کی اتباع کی. وہی حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مذکور کے صفحہ نمبر 31 پر لکھتے ہیں ثم تابعه مالک بن انس فی ترتیب الموطا. بلکہ امام بخاری اور امام مسلم جیسے جلیل القدر محدثین نے بھی اسی طرز کی تقلید کی اور ترتیب کا یہ سبق موطا ہی سے حاصل کیا. سامعین علی وقار، یہ وہ چند تاریخی حقائق و شواہد ہیں جن سے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ نعمان بن ثابت صرف ایک متکلم یا فقیہ کا نام نہیں بلکہ اسے جلیل القدر اور عظیم محدث کا نام ہے جس کی اتباع و تقلید دنیا کے سارے محدثین کرتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. لائق صد تکریم صدر مجلس، معقر و مبجل حکم صاحبان اور گرامی قدر سامعین، آج کے مسابقے میں میری گفتگو کا عنوان ہے مادی ترقیوں میں دل کا سکون ہے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کر دی، پھر اسے اختیارات کی قوت عطا کی اور پھر ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. پھر انسان کو ہم نے ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے صحیح راہوں پر چل کر شکران نعمت کرے یا غلط راہوں پر چل کر کفران نعمت کرے. اسے میں نے اتنا اختیار دیا ہے، ایک دن مقرر کرتا ہوں، اس دن میں اس سے پوچھوں گا کن راہوں پر چل کر تم تک پہنچا. اب انسان نے کیا کام کیا؟ وہ ذرا سی قوت اور طاقت ہاتھ میں لے کر یہ انسان زمین پر جان بن کے بچھ گیا، آسمانوں پہ کمندیں ڈالنے لگا، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا. سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی، اس نے احباب کے دل توڑ دی، اس نے جوے فلک میں اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے رکھ دیا. اس نے رنے کا جگر چیرا، اس کا ایٹم نکال دیا، اس کا جگر چیرا، اس کا الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون نکال کر ساری دنیا کو لرزبر نام کر دیا. وہ ذرا سے اختیارات کے قوت ہاتھ میں لے کر شہسوار پر افلاک ہے، منزل قانون محال ہے، ناطق شرح فضا ہے، واقف اسرار ہستی ہے، امیر کائنات ہے، برق رفتار ہے، انجم شکار ہے، تہذیب کا دیوتا ہے، ارتقاء کا پروردگار ہے. عناصر عالم اس کے سامنے خاک بسر ہے، تابش مہو انجم درویزہ کر ہے. چاند سورج اس کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح کھڑے کام رہے اور شمس و قمر اس کی بارگاہ میں نیلیوں کی طرح کھڑے تاک رہے. وہ ذرا سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کر یہ انسان اتنا بلند ہو گیا کہ لوہے کو آکاش میں اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کے آبرو کو بچا رہا ہے، جہازوں کو سمندروں میں بھگا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند پر ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے، زہرہ و مریخ پر وائکنگ اول و دوئم کو تار رہا ہے. فرشتوں میں ہلچل مچ گئی ہے جس میں جبرائیل تقریر فرما رہے ہیں کہ فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہو پھر واپس آ رہا ہے. اس انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کھانے کے لیے رنگ برنگی خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بالائے گلفام بھی ہے اور زیادہ آرام بھی، کائنات کی ہر شے ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، مگر سچی خوشی اس کے پاس نہیں. آج کا ترقی یافتہ انسان سب چیزیں حاصل کرنے کے بعد پھر پکار اٹھتا ہے کہ ہر شے میرے پاس ہے،
پھر بھی مجھے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں چین نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، مجھے دولت کا دو میں انسان نہیں ملتا، نعمت کا دو میں ایمان نہیں ملتا، طریقت کا دو میں قرآن نہیں ملتا، مسجدوں میں خرافات ہیں مگر ذکر رحمان نہیں ملتا۔ ارے ملے تو کیسے ملے کہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا، عورتوں میں بیوی بتول اور ازواج رسول کا سلیقہ نہ رہا۔ محترم حضرات، آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا کہی جاتی ہے، مگر یہ تمام ترقیاں صرف چیزوں کی ہوئی۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ بدستور غیر ترقی یافتہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان پیچھے ہے اور چیزیں آگے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان چاہتا ہے وہ سکون ہے، مگر آج کسی کو سکون حاصل نہیں۔ جدید مادی ترقیوں نے صرف یہ کیا ہے کہ انسان سے اس کا سکون چھین لیا۔ موجودہ دنیا میں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے، یہاں سامان سکون ہے مگر سکون نہیں، یہاں مہماؤں کا شور ہے مگر دل کا چین نہیں، یہاں خوشی کے اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مگر حقیقی خوشی کے ٹھکانے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے کہ ہم روح جیسی برتر چیز کو مادہ جیسی کمتر چیز کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا ہونا کبھی اس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ہر ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور اس دور کے بھی دن و رات بدل سکتے ہیں، اس دور کے بھی دن و رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ معزز صدر جلسہ، قابل قدر حکم صاحبان اور شمع نبوت کے پروانوں، آج کی اس روحانی اور خطابتی مجلس میں میرا موضوع سخن ہے کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کردار سے قوموں کی تقدیر کیسے بدلی۔ سامعین عظام، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن کی بدمزاجی و بدکرداری ان کو تباہ کر گئی، ان کا عناد و گھمنڈ، ان کا تکبر و تمرد، ان کا طغیان و عصیان اور ان کی نافرمانیاں انہیں لے ڈوبی۔ چنانچہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تو سمندر کی طغیانی اسے لے ڈوبی۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو خدا کی ادنا سی مخلوق مچھر نے اسے دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ ابرہہ نے خانہ خدا کو ڈھانا چاہا تو ابابیل کی کنکریاں اس پر بندوق کی گولی کا کام کر گئیں۔ ابو جہل نے رسول خدا کو دنیا سے مٹانا چاہا تو دو بچوں کے ذریعے جہنم واصل ہو گیا۔ کعب بن اشرف نے نبی کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے تو محمد بن مسلمہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو وحشی بن حرب نے اس کو جہنم نصیب کیا۔ الغرض یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی بدمزاجی، جن کی بد اخلاقی، جن کی خود مختاری اور جن کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے وہ اس طرح برباد ہوئے کہ کسی کو اپنی بے بسی کی داستان بھی نہ سنا سکے۔ تو دوسری طرف انہی میں سے چند وہ افراد بھی ہیں جن کی اچھائی، جن کی سچائی اور جن کے بلند کردار کی وجہ سے ان کی تقدیر بدلی، ان کے مقدر روشن ہوئے، ان کو عروج ملا، وہ محفوظ و معمول رہے۔ چنانچہ کردار ہی سے اصحاب رسول کے مقدر روشن ہوئے، ان کے سینے اسلام کے نور لم یزل سے
اقدار بدلے، افکار بدلے، اعمال بدلے، کردار بدلے، اور اسی انقلاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدرات بدل دیے اور ایسے بدلے کہ دنیا کی ساری نامی گرامی اور بڑی بڑی ظالم سلطنتیں ان کے سامنے سرنگو ہو گئیں۔ امت کے غیور فرزندوں، کردار کی بلندی ہی نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، علی کو اسد اللہ الغالب بنا دیا، ابو عبیدہ کو امین الامہ بنا دیا، عبد الرحمن بن عوف کو عشرہ مبشرہ میں سے بنا دیا، خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیا، اور دنیا امن و امان اور سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ ایک ایسا گہوارہ جہاں گردوں کو سہارا ملا، کمزوروں کو کنارہ ملا، مظلوموں کو ٹھکانہ ملا، فقیروں کو شاہ بنا دیا گیا، یتیموں یسیروں کو دست شفقت بخشی گئی، ماں کے قدموں تلے جنت تلاشی گئی، اور شوہروں کو مجازی خدا مانا گیا۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج انسانیت کو ایمان و یقین، سچائی و پاکیزگی، ہمدردی و غمخواری کی ضرورت ہے، لیکن آج حالات اتنے پرسوز ہیں کہ بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، بڑوں میں نرمی کا مادہ نہیں، چھوٹوں میں بڑوں کی عزت نہیں۔ آج بیٹیاں خود اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتی ہیں اور بیٹے اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہر طرف پریشانیوں اور بدعنوانیوں کا مزاج ہے، جس کی بنیادی وجہ اخلاق حسنہ کا فقدان ہے، اور اسی بنیاد پر ہمارے آقا سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی، اور اس نے تکلم کو ثواب کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ فرمایا۔ آپسی رنجش کو دور کرنے کے لیے ملتے ہی سلام کرنے کا حکم فرماتے ہوئے السلام قبل الکلام فرمایا۔ شراب نوشی سے اجتناب کی تاکید کرتے ہوئے اور اسے ساری برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہوئے الخمر جماع الاثم فرمایا۔ اپنے والدین کی قدر کرنے کے لیے الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا۔ تو دوسری جگہ رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی فرمایا۔ الغرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا، تلوار و خنجر سے نہیں، خوریزی سے نہیں، ڈاکہ زنی سے نہیں، بلکہ انہوں نے اسلام پھیلایا عمدہ اخلاق سے، پاکیزہ مزاج سے، اعلیٰ کردار سے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اے نوجوان کہ تو اپنے آپ کو بدل، اپنا مزاج بدل، اپنا کردار بدل، حسین دل تبسم نگاہ پیدا کر، پھر ایک لطیف سی خاموش آہ پیدا کر جسے ہوائے زمانہ کبھی بجھا نہ سکے۔ قدم قدم پر وہ ایک شمع راہ پیدا کر، غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تشک و دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ کر کے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر ایک جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم مہمانان اعزام، مشفق و مکرم اساتذہ اکرام اور حاضرین اجلاس، آج نئی نسل ذہنی و فکری اور عملی امتداد کی طرف رواں ہے، ان سے ان کا ایمان چھیننا باطل کے
بعث بعد الموت، قبر، حشر اور آخرت کی فکر سے آزاد ہو چکے ہیں۔ جذبہ اسلامی اور غیرت ایمانی سے غوث و دور ہے۔ انٹرنیٹ کا بھیجا استعمال ان کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ الاسلامی نام کی ویب سائٹ سے بے تحقیق فائدہ اٹھانا ان کا مزاج بن چکا ہے۔ عیسائی اور قادیانی مشنریوں نے ان پر خوب حکمرانی جما رکھی ہے۔ وہ غیروں کے تہواروں میں بڑی لگن کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، بلکہ افسوس صد افسوس کہ غیروں کے منڈپوں میں مسلمان لڑکیوں کا رقص سب نے دیکھا ہے۔ ان کی نگاہ میں اسلامی قوانین رکاوٹ اور آڑ ہے۔ وہ مذہب کو ترقی کی راہ کا کانٹا تصور کرتے ہیں اور سیکولرزم کے نام پر لاطینیت کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ غیر محرموں سے آزادانہ اختلاط ان کی نظر میں کوئی معیوب نہیں۔ وہ خدائی قوانین اور نبوی تعلیمات پر مٹنے کے بجائے آزاد خیالی کو معیار بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی چال ڈھال سے، کردار و گفتار سے، زندگی کے تمام لہر و نہار سے مذہب بیزاری چمکتی ہے۔ وہ صرف اور صرف نام کے مسلمان نظر آتے ہیں، بلکہ افسوس افسوس کبھی کبھی تو ان کو اسلامی نظام پر بھی اشکال ہو جاتا ہے اور اب وہ روزہ، نماز، قربانی، حج، زکوٰۃ اور تعمیر مساجد و مدارس پر بھی اعتراض کرنے لگے اور اسلامی روایات کو فضول گرداننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، وَزْعُمْتُمْ هُ نَصَارَىٰ وَتَمَتُّنَّ هُنُودٌ وَزَعْمَتُمْ هُ نَصَارَىٰ وَتَمَتُّنَّ هُنُودٌ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ کو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ لائق صدر احترام، ان کی مذہب بیزاری کی سردیں تک بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ ارتداد کی دہلیز تک پہنچ رہے ہیں اور ذہنی و فکری اور عملی ارتداد کا شکار ہو کر خسرت دنیا والآخرہ کے مستحق بنتے جا رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، جب ارتداد کی لہر بڑھ جاتی ہے تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ملت کی صحیح معنوں میں قیادت کی جائے، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ اور شہر شہر شعور بیداری کی مہم چلائی جائے، مغربی تہذیب کی نفرت نئی نسلوں کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ لیکن سامعین، میں علماء کی جماعت سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جملہ یاد نہیں جو انہوں نے ابتدائی موقع سے ارشاد فرمایا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کاٹ چھانٹ ہو، دین میں کاٹ چھانٹ ہو اور ابوبکر زندہ رہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سامعین، آج بہت معذرت اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ارتداد کی ہوا اتنی تیزی سے چلنے کے باوجود علماء اپنے مدرسوں سے، ائمہ مساجد کی محرابوں سے اور شیوخ اپنی خانقاہوں سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موضوع کی نزاکت کو علماء سے بہتر کوئی سمجھنے والا نہیں، لہٰذا علماء کو میدان عمل میں آنا ہوگا اور کھل کر اس بات سموم کے خلاف مہم چلاتی ہوگی۔ مسلمان لیڈران اور سیاسی قائدین کو بھی اس جانب ضرور توجہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار کی وہ مضبوط زنجیر ہے جس کے ذریعے وہ ارتداد کی ہوا چلانے والوں کو جکڑ سکتے ہیں اور اپنے محلے و علاقے کی بھرپور نگرانی کر سکتے ہیں۔ اے حاملین کتاب و سنت، آج کے موضوعات پر بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، لیکن ارتداد کا موضوع اتنا حساس ہونے کے باوجود اس کی طرف کوئی فکر نہیں، کوئی مضبوط لاحظہ عمل تیار نہیں کیا گیا، صرف وقتی بیانات پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ دعوت میں عموم رکھا ہے، لہٰذا دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اسی کے مطابق جواب اقدام کرنا ہوگا۔ انٹرنیٹ کی درست راہیں ہموار کرنی ہوگی، اسلامی ویب سائٹ کو متعارف کروانا ہوگا اور غیر اسلامی ویب سائٹ کا پردہ فاش کرنا ہوگا، نئی نسلوں کو اہل اللہ کا پابند بنانا ہوگا اور آزادی فکر کی حاملین کی گمراہیوں کو اجاگر کرنا ہوگا۔ اے علماء کی جماعت، امت کو جگانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ کود پڑیے میدان میں اور ایسی فضا بنانے کی کوشش کیجیے کہ ہر طرف ایمان کی بات بھاری ہو، آخرت کی تیاری ہو، ہر شخص پر اپنے ایمان کی ذمہ داری ہو۔ شاعر کہتا ہے، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل میں کام اٹھے وہ شباب پیدا کر، بہے زمین پر لہو میرا تو غم نہ کر، اسی زمین سے بہتے گلاب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر، وما توفیقی الا باللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح روشن سے بھی بڑھ کر زندگی ہے آپ کی، کامیابی کی ضمانت آ گئی ہے آپ کی۔ صبح روشن
بڑھ کر زندگی ہے آپ کی، کامیابی کی ضمانت آ گئی ہے آپ کی۔ تذکرہ سارے صحیفوں میں ہوا ہے آپ کا، تذکرہ سارے صحیفوں میں ہوا ہے آپ کا، سب رسولوں پہ مقدم رہبری ہے آپ کی، سب رسولوں پہ مقدم رہبری ہے آپ کی۔ صبح روشن سے بھی بڑھ کر زندگی ہے آپ کی، کامیابی کی ضمانت آ گئی ہے آپ کی، صبح روشن سے بھی بڑھ کر زندگی ہے آپ کی، کامیابی کی ضمانت آ گئی ہے آپ کی۔ چند سالوں پہ نہیں موقوف ذکر مصطفیٰ، چند سالوں پہ نہیں موقوف ذکر مصطفیٰ، مختصر قصہ ہے یہ کہ ہر صدی ہے آپ کی، مختصر قصہ ہے یہ کہ ہر صدی ہے آپ کی۔ صبح روشن سے بھی بڑھ کر زندگی ہے آپ کی، کامیابی کی ضمانت آ گئی ہے آپ کی، صبح روشن سے بھی بڑھ کر زندگی ہے آپ کی، کامیابی کی ضمانت آ گئی ہے آپ کی۔ آپ کے راستے پہ چلنا ہی سعادت میری، آپ کے راستے پہ چلنا ہی سعادت میری، اس لیے سب کو اطاعت لازمی ہے آپ کی، اس لیے سب کو اطاعت لازمی ہے آپ کی، صبح روشن سے بھی بڑھ کر زندگی ہے آپ کی، کامیابی کی ضمانت آ گئی ہے آپ کی، صبح روشن سے بھی بڑھ کر زندگی ہے آپ کی، کامیابی کی ضمانت آ گئی ہے آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ جناب صدر، قابل احترام حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور جامعہ کے نوشخور کپوروں، آج مجھے جس عظیم شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے
وہ ہے علامہ اقبال جناب والا۔ علامہ اقبال بلا شبہ ہماری دعاؤں کا جواب تھے، بس میں ہستی کا انتخاب تھے۔ آپ عظیم مرد مومن تھے اور قدرت ان جیسے عظیم انسانوں کو تعریف ساز کارناموں کے لیے تخلیق کرتی ہے۔ بلد صغیر میں چاروں طرف غلامی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، فرزندان اسلام غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے عالم میں اقبال کی آواز آزادی کا ترانہ بن کر گونجی، آپ کا پیغام قدرت کے نام بن کر گونجا۔ اس احساس سے آپ فرماتے ہیں، ایک ولولہ تازہ کیا میں نے دلوں کو، ایک ولولہ تازہ کیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ گلشن رسالت کے پروانوں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق تھے، حکیم الامت تھے، آپ مرد مومن تھے اور چاہتے تھے کہ بر صغیر ہر ایک مسلمان ایمان کی تفسیر بن جائے۔ آپ نے مردہ دلوں کو حیات نغمہ سنایا، گرتے ہوں کو اٹھایا، غلامی میں بھٹکنے والوں کو صبح آزادی کا جلوہ دکھایا۔ اس مقصد کی خاطر آپ نے ایمان و یقین کے چراغ روشن کیے اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامین پیدا۔ معزز سامعین اکرام، علامہ اقبال محسن اسلام تھے۔ آپ نے اپنے قوم کو ماضی کے نغمے سنائے، اپنے عظیم اسلاف کی شان دکھلائی۔ آپ کی پوری شاعری ہمارے روشن ماضی کے جذبوں سے آباد ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ آج کے مسلمان اپنے عظیم بزرگوں کے کارناموں پر ایک نظر ڈالیں تاکہ انہیں آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ہو سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردن تھا جس کا ہے تجھے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تالے سرے ڈالا۔ جناب صدر اقبال نے مشرق کو دیکھا، تعلیم کے لیے یورپ کی درسگاہوں میں گئے، وہاں کی تہذیب و تمدن کی چکا چوند دیکھی، انہیں احساس ہوا کہ یورپ کی چمک دمک عارضی ہے جبکہ اسلام کا تہذیبی جمال حقیقت میں لازوال ہے۔ آپ کی نظروں میں عشق مصطفیٰ کا نور بسا ہوا تھا، اس لیے یورپ کی تہذیب آپ کو متاثر کرنے میں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ بڑے فخر سے محبت رسول کے اظہار کرتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ منکر۔ جناب صدر علامہ اقبال بڑوں کے بھی شاعر تھے اور بچوں کے بھی شاعر تھے۔ آپ کا پیغام مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور عالم انسانیت کے لیے بھی۔ آپ کو ملت کے جوانوں سے خصوصی پیار تھا، آپ ان نوجوانوں کو شاہین کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ شاہین جو ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے، جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ اسی لیے آپ مسلمان نوجوانوں کو شاہین بننے کا پیغام دیتے ہوئے شاہین کے حوالے سے کہتے ہیں، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں پہ کرانا۔ جناب صدر اقبال کی آواز دلوں میں اتر گئی اور فرزندان اسلام شاہد اسلام بن گئے۔ اقبال ماضی، حال اور مستقبل کے شاعر تھے اور سب سے بڑھ کر آپ کے خواہش تھی کہ آج کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں، کیونکہ محبت رسول و قوت ہے جو بندوں کو خدائی کا عطا بخشتی ہے، غلاموں کو عقائد سکھاتی ہے۔ جو نبی کا غلام بن جاتا ہے، زمانہ ہی اس کے سامنے نہیں جھکتا بلکہ لوح و قلم بھی اس کے بن جاتے ہیں۔ میں اپنی گزارشات کے اختتام اقبال کے اس پیغام پر کرنا چاہتا ہوں، نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں، نہ چھوڑ اے دل فغانے صبح کا ہی، نہ چھوڑ اے دل فغانے صبح کا ہی، اما شاید میرے اللہ ہو میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أرسله إلى الناس هاديا ونذيرا وداعيا وسراجا منيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم
قابل تکریم صدر محترم، باوقار اساتذہ کرام، مسند نشی حکم صاحبان اور باغ محمدی کے گنچوں، آج کی اس پربہار اور پررونق مسابقتی محفل میں میری خطابت کا عنوان ہے عالم انسانیت کی انقلابی شخصیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، دنیا میں بے شمار اصلاحی و انقلابی تحریکیں رونما ہوئی، بڑی بڑی تنظیموں اور نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا، کتنے کتنے لٹریچر اور رسائل منصع شہود پر آئے، اور کتنے کتنے سخت سے سخت قانون کا نفاذ عمل میں آیا۔ شیریں بیان خطیب اور آتش فشاں مقرر نمودار ہوئے، فلسفہ ترازو کا انبوہ اور سحر اللسان ادبا و شعراء کا گروہ پیدا ہوا، رنگارنگ مذاہب کے بانیوں اراکین کا ظہور ہوا، اور بڑے بڑے ماہرین اخلاق بھی منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی لٹریچر، کوئی تحریک اور کوئی تنظیم ایسی نہیں جس نے انسانوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک مکمل طور پر بدل ڈالا ہو۔ انقلاب اگر برپا کیا ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تغیر پیدا کیا ہے تو صرف آمینہ کے لائق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظام بدلا ہے تو صرف عبداللہ کے جگر پارے نے، اور مزاج بدلا ہے تو عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے نے۔ کیسا انقلاب، کیسا بدلاؤ اور کیسا تغیر! ارے وہ انقلاب جسے نہ نوح کی شجاعت اور ابراہیم کی دوستی برپا کر سکی، وہ تغیر جسے نہ صالح کی فصاحت اور لوط کی حکمت پیدا کر سکی، وہ انقلاب جسے نہ اسماعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، یونس کی طاعت اور یوشع کا جہاد برپا کر سکا، وہ انقلاب اور تغیر جسے نہ دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ کا زہد برپا کر سکا۔ پیغمبر انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں برپا کر دیا جو صحرائی قذاب اور لٹیروں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ ارے کون بدلا؟ عمر رضی اللہ عنہ جیسا میخوار بدلا، مستجادین جیسا عیش و آرام پسند انسان بدلا، کعب بن مالک جیسا بے خبر انسان بدلا، مصعب بن عمیر جیسا خوبر و عیاش نوجوان بدلا، غرضیے کے خوریزی اور وحشت و بربریہ جن کا مشغلہ تھا، ڈاکہ زنی صحرا وردی اور قتل و غارت گری جن کا پیشہ تھا، شراب نوشی و عصمت دری اور قمار بازی جن کا شوق تھا، صحبت نبوی نے ان کی زندگی کی دھارا بدل دی۔ نور نبوت کے پروانوں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم انقلابی پہلو یہ ہے کہ آپ صرف جسمانی ڈاکٹر بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ روحانی طبیب بن کر آئے۔ آپ نے صرف ظاہری گوشت پوست کو نہیں سنوارا بلکہ لوگوں کے ضمیروں کی صفائی کی۔ یہی وجہ تو تھی کہ صرف 23 برس کے اندر لوگوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ ظلم و تشدد کے خوگر انسان صلح عاشقی اور جانثاری و فداکاری کی ایسی نظیر بن گئے کہ آج تک اس کی کوئی مثال دنیا پیش نہ کر سکی۔ سوسائٹی میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ برسوں کے شرابیوں نے اس طرح توبہ کی کہ ہونٹوں میں لگے ہوئے جم زمین پر پٹک دیے۔ زنا کا بازار جم کرنے والوں نے اس خبیث عمل سے اس طرح روگردانی کی کہ دنیا کی تمام عورتیں ماں اور بہن کے درجے میں اتار لی گئی۔ ڈاکو اور لٹیروں نے اپنے پیشے سے ایسا منہ موڑا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی ظالمانہ تلواریں نیام میں چلی گئی۔ ڈھول تاشے اور اکثر سرور کے دل دادوں نے اس طرح اجتناب کلی اختیار کی کہ اپنے تمام تبلوں اور سارنگیوں کو نظر آتش کر دیا۔ ہزاروں اسلام پرستوں نے توحید کا ایسا جام پیا کہ اس کا خمار زندگی کی آخر رمت تک باقی رہا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشمہ سازی کی بنیاد پر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں عداوت و نفرت کی جگہ اخوت و محبت نے لے لی۔ تہذیب و تمدن اور دنیا کی سمت بدل گئی، لوگوں کے افکار بدلے، خیالات کے گوشے بدل گئے، زاویہ نگاہ بدلے اور فکر کی سمت بدل گئی۔ حکومت کے دستور اور جنگ و جدال کے طریقے ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا انسان اور پوری کی پوری سوسائٹی بدل گئی، اور خوف خدا، امانت و دیانت کی روح پورے نظام میں جاری اور ساری ہو گئی۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اثرات تاریخ شاہد ہے۔ اتنا بڑا انقلابی انسان اس روئے زمین پر کبھی جلوہ گر نہیں ہوا۔ آخر یہی تو وجہ ہے کہ صرف 23 سال کی قلیل مدت میں انسانی اقدار سے آگے قوم کو اس پیغمبر انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و اقدار کی اس بلندی پر پہنچا دیا جہاں تک کسی اور قوم کی ذہنی رسائی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تجھے کیا سناؤں اے ہم نشین، تجھے کیا سناؤں اے ہم نشین، میرے غم کا قصہ طویل ہے. میرے گھر کی لٹ گئی آبرو، ہوا جب سے موبائل دخیل ہے. معزز و مکرم سامعین کی احتشام اور قابل سر افتخار حکم صاحبان، موبائل وہ چیز ہے کہ جس کا ہر شخص کو جنون ہے، جس کی محبت میں بےتاب ہر شخص کا جذبہ درون ہے. یہ اگر نہ ہو تو زندگی بے سکون ہے. اس نے حیا و غیرت کا کر دیا خون ہے، اور اس کا زیادہ استعمال طلباء کے لیے مانع حصول علوم و فنون ہے. اسی لیے آج میری تقریر کا عنوان نفع و ضرر کے میزان میں موبائل فون ہے. حاضرین گرامی، موبائل فون ایک کرشمہ قدرت ہے جس میں بے شمار منفعت ہیں. اس کی ہر ادا میں لذت ہے. آج کل اس میں جدت ہی جدت ہے اور موجودہ دور کی اشد ترین ضرورت ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ اگر نہ ہو تو بے پناہ مشقت ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک ذریعہ مصیبت ہے. اس میں بے پناہ جسمانی و روحانی مسرت ہے، اور طلباء کے لیے اس کا بیجا استعمال لائق مذمت ہے. دوستو، طلباء کے لیے موبائل کے استعمال میں واقعتاً نقصان تو ضرور ہے، لیکن اس کے فوائد کا انکار بھی حقائق کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل کے ذریعے دنیا بھر کی علمی تحقیقات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. موبائل کے ذریعے ان تمام کتابوں کو مفت میں حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس کا خریدنا طالب علم کی استطاعت سے باہر ہے. موبائل کے ذریعے ہر مسئلے کا حل بآسانی فراہم کیا جا سکتا ہے. موبائل کے ذریعے اپنے اساتذہ اور شیخ کی رضامندی اور قدم قدم پر ان کی رہبری حاصل کی جا سکتی ہے. موبائل کے ذریعے وقت ضرورت اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضری کی جا سکتی ہے. پیارے ہم نشینوں، یہ تو موبائل کے فوائد تھے. اب آئیے موبائل کے نقصانات کی طرف. اور بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ موبائل ایک وائرلیس فون ہے جو انسانی صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہے، جس کی وجہ سے ذہنی تناؤ بھی پیدا ہوتا ہے. اور ماہرین صحت کے بقول اگر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ضرورت سے زیادہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو نیند کی کمی اور دیگر اعصابی مسائل کا یہ سبب بن جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ روزانہ 30 منٹ سے زیادہ موبائل کا لگاتار استعمال دماغ کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے. اور طلباء کے لیے تو موبائل کا استعمال حد درجہ ضرر رسا ہے کہ جس کی وجہ سے طالب علم کا قیمتی وقت لہو لعب میں ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے طلباء علمی و فنی مہارتوں کے بجائے موبائل کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے طلباء کی کتابوں سے رغبت ختم ہو کر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور گوگل سرچ میں مہارت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے طلباء ضروری کتابوں کے خریدنے کے بجائے نئے نئے ماڈل کے فون خریدنے کی فکر میں مغروس تک ہو رہے ہیں. تو شاعر بھی تڑپ کر کہتا ہے، موبائل نے تلاوت کی علامت چھین لی ہم سے، موبائل نے دماغ و دل کی راحت چھین لی ہم سے. موبائل بھی نحوست ہے، ہمیں برباد کر ڈالا. موبائل نے جماعت کی عبادت چھین لی ہم سے، موبائل نے ہمیں فتنوں کی دلدل میں دھکیلا ہے. موبائل نے بزرگوں کی رفاقت چھین لی ہم سے. اور اتنے پری بس نہیں، جس کی وجہ سے طلباء فلمیں اور گندی تصاویر دیکھ کر بے حیائی میں مبتلا ہو کر اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکال رہے ہیں، تو گانے سن کر اپنے قلوب میں نفاق کے پیدا کرنے کا سامان فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں، کانوں اور دل کے زنا میں ملوث ہو رہے ہیں،
جس کی وجہ سے طلباء کا کتابی ذوق فراہم ہو گیا اور نئی نئی تقویات میں ان کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے طلباء چوری چپ کے دوسروں کا نمبر لے کر اس کے فون کے اندرون میں جھانک کر اس کی راز کی باتوں کو جان کر خود کے خائن اور بے امانت ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ الغرض موبائل کی وجہ سے طلباء کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، فضول خرچی جڑ پکڑ چکی ہے اور بے شمار خرابیاں روز افزوں جنم لیتی جا رہی ہیں۔ تو شاعر